فخر زمان انجری کے باعث چیمپئن ٹرافی سے باہر ہو گئے ہیں۔ پاکستانی اوپننگ بیٹر فخر زمان ٹیم کے ساتھ دبئی روانہ نہیں ہو رہے۔ فخر زمان نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں انجری کا شکار ہوئے تھے۔ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شاہد صاحب، فخر زمان انجری کے باعث چیمپئن ٹرافی سے باہر ہو گئے۔ بالکل ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فخر زمان ٹیم کے ساتھ دبئی نہیں روانہ ہو رہا ہے اور آئی سی سی اس بارے میں ایک حتمی اناؤنسمنٹ کرے گا۔ یقیناً یہی ہوگا کہ آئی سی سی کو کہا ہوگا کہ فخر کے متبادل کے طور پر کو ہمیں پاکستان کو پلیئر چاہیے اور وہی آئی سی سی اناؤنس کرے گا ٹیکنیکل کمیٹی سے منظوری کے بعد۔ تو فخر زمان کا دھچکا پاکستان کو لگ گیا ہے۔ پہلا دھچکا نیوزی لینڈ سے شکست 60 رن سے، دوسرا دھچکا فخر زمان اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں، تو مسائل پاکستان کے بڑھتے جائیں۔ سر اب کیا لاحق عمل ہوگا پاکستانی ٹیم کا؟ فخر زمان تو باہر ہو گئے۔ آلٹرنیٹ شاہد صاحب، بیسٹ آپشن کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں زیادہ امکان تو امام الحق کا ہی بنتا ہے۔ امام الحق ون ڈے میں بہت اچھے پلیئر ہیں، 48 کا ان کا ایوریج ہے، 9 ان کی سینچریاں ہیں، وہی ایک پاسبل آپشن بنتا ہے۔ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کیا اناؤنس کرتا ہے تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا، لیکن امام الحق ہی بہترین آپشن بنتے ہیں۔ اور شاہد صاحب ایک چیز بتائیے گا، کل جب ہم دیکھ رہے تھے سلمان علی آغا پوسٹ میچ بات کر رہے تھے، رضوان بات کر رہے تھے، وہی کہہ رہے تھے دیکھیں فخر جو ہے نا وہ ہمارا ایسا بیٹسمین ہے کہ اگر وہ کریز پر کھڑا ہو جائے یا وہ شروع میں رن جوڑ دے تو میچ بن جاتا ہے۔ فخر جو 2 سال سے ٹورنامنٹ میں تھے ہی نہیں، میچ کا حصہ ہی نہیں تھے، ہم ان پہ اتنا رلائے کر رہے تھے کل کے میچ میں، اب کیا کریں گے انڈیا کے میچ میں؟ اب سائیکولوجیکلی تو بڑا موٹیویٹڈ رہیں گے کہ نہیں؟ بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کے لیے کہ فخر جیسا کھلاڑی، پہلے طاہم ایوب انجرڈ ہوئے، وہ چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہوئے، اور اس کے بعد اب یہ فخر زمان کی پاکستان کو بری خبر ملی ہے، تو پرابلمز ہیں۔ فخر زمان او ڈی آئی ورلڈ کپ کے بعد ٹیم کا حصہ نہیں تھے ان دوروں پر جو آسٹریلیا ٹیم گئی تھی، زمبابوے اور جنوبی افریقہ، لیکن وہ او ڈی آئی کا انٹیگرل پارٹ ہمیشہ رہے ہیں پاکستان ٹیم کا، اور وہ پاکستان کو ٹاپ آف دی آرڈر ایک بہت تیز آغاز فراہم کرتے ہیں۔ کل ان کو دوسری ہی گیند پر میچ کی انجری ہو گئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ ان کے سینے کے دائیں جانب ان کو درد محسوس ہوا ہے، مسکولر پین ہے، اور رات کو ہم نے بتایا تھا کہ ان کا اسکین ہوگا، خبریں اچھی نہیں آ رہی، اور اب یہ خبر بری آئی گئی کہ وہ چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، شاہد صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ کامران اکبر نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کامران تھینک یو سو مچ۔ یہ تو بڑا سیٹ بیک ہے کامران کہ فخر اویلیبل نہیں ہوں گے انڈیا سے میچ کے لیے، اور ہم ان پر بہت زیادہ رلائے کر رہے تھے، تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے، مین پلیئر امپیکٹ ڈالتا ہے دوسری ٹیم پہ اور میچ ونر ہے، تو ڈیفینیٹلی پہلے بھی ہم طاہم ایوب کی انجری افورڈ نہیں کر رہے تھے، وہ کھولی بھی جا رہی تھی، اب فخر کا بھی صدمہ لگا پاکستان کو، ٹیم کو، پھر پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہے، لیکن گیم کا حصہ ہے۔ دوسری بال پہ جیسے انفٹ ہوا، بال چیز کرنے گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب کیا کرنا، کیا ہے بیسٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے جب ٹیم اناؤنس کی تھی یہ ساری چیزیں سوچ کے آپ نے کی، ایک اوپنر آپ نے رکھا، ساتھ کوئی بیک اپ آپ نے رکھا ہی نہیں ہے، ٹیم میں 15 میں نہیں رکھا۔ اب جو بیسٹ آپشن ہے پاکستان میں وہ آپ یوٹیلائز کریں، اور بڑا امپورٹنٹ میچ ہے، اگر ٹورنامنٹ میں رہنا ہے تو دونوں میچز بڑے لمبے مارجن سے جیتنے پڑیں گے، رن ریٹ بھی بہتر کرنا پڑے گا۔ اب ان چیزوں کے پیچھے ہم چھپ نہیں سکتے، اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم کرکٹ چلا نہیں سکتے، پارٹ آف لائف ہے، لیکن اس سے آگے ہم نے بڑھنا ہے، کیسے بڑھنا ہے؟ اچھی پلاننگ کے ساتھ اور اچھی کرکٹ کھیل۔ شاہد صاحب کہہ رہے ہیں امام الحق ہونے چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی امام تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ دوسرا اوپنر ہونا چاہیے امام کے ساتھ، اگر امام نہیں ہے تو ینگ لڑکے ہیں جو پرفارمنس کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، میں بار بار نام لیتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو کھیلتے ہوئے دیکھا ڈومیسٹک میں، شامل لڑکا انڈر 19 کا، اذان اویس ہے، وہ لڑکے ہیں، پھر امام ہے آپ کے پاس، بیسٹ آپشن ہے، شان ہے، آپ یوٹیلائز تو کریں، ڈیسیژن تو لیں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ ٹیم کیا بنانا چاہ رہے ہیں، کس اپروچ کے ساتھ بنا رہے ہیں ٹیم، کیا پلاننگ ہے، وہ چیزیں ساری نظر نہیں آ رہی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے جیسے ٹیم اناؤنس کی ہے۔ اب لینا پڑے گا، میرے خیال سے ایک نہیں دو اوپنرز لینے پڑیں گے کہ ٹیم کے ساتھ جائیں، انڈیا کے ساتھ میچ ہے، پراپر اسپنرز بھی آپ کو چاہیے، آپ دیکھیں گے جو بریک کرنے والے ہیں اسپیشل اسپنر ہیں وہ کیسے بالنگ کر رہے ہیں، ہمارے پارٹ ٹائمر کس اپروچ کے ساتھ کریں، یہ ساری چیزیں پاکستان ٹیم کو ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ باتوں سے تو ہم لوگ بتا رہے ہیں، پورا میڈیا بھی بتا رہا ہے، سارے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن جو کرنے والے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، میرے خیال سے وہ اتنے بڑے سائنسدان ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیلیور کر جائیں۔
صاف کہہ رہے ہیں اتنے بڑے سائنسدان ہیں، ان کی کچھ الگ ہی سائنس ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے جو کام نہیں کر رہی. بہرحال تھینک یو سو مچ کامران، تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی. اور یہ بھی نہ تھا